افغانستان کا اور دہشت گردوں کا تعلق ہے وہ پاکستان کے لیے خطرات پیدا کر رہے ہیں۔ پاکستان کی پوزیشن واز ایبسولوٹلی کلیئر، یہ جو ٹیررزم ہے اس کو آپ پیٹرنائز کرنا بند کریں۔ My favorite field marshal from Pakistan who's not here۔ آپ ٹی ٹی پی کو دنیا سے دور لے جائیں یا ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ ہمارے آباء و اجداد نے یہ ملک قائم کر کے جو امید کی شمع جلائی ہم اسے کبھی بجھنے نہ دیں گے۔ بھارت کا غرور مٹی میں مل گیا، اس کا سامنا اس فوج سے ہوا جس کی پشت پر سپہ سالار سید عاصم منیر جیسے بہادر سالار کھڑے تھے۔ ہم افواج پاکستان کے ساتھ رہے، ہم انڈیا کے خلاف تھے، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا۔ مئی میں پاکستان نے بھارت سے جنگ جیتی، لیکن افغانستان کی طرف سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے خطرات بڑھ رہے ہیں۔ پاک بھارت جنگ کے تناظر میں پارلیمنٹ نے 27ویں آئینی ترامیم پاس کی اور اس میں فوج کے سٹرکچر میں بھی تبدیلی آئی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کا عہدہ ختم ہو چکا، جبکہ چیف آف آرمی سٹاف کی جگہ اب چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ۔ اس سے فرق کیا پڑے گا؟ کیونکہ وار کی ڈومینز بدل چکی ہیں۔ ہم یہ آج ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عہدہ ہی نہیں بڑھا، تبدیل نہیں ہوا، بلکہ ذمہ داریاں بھی بڑھ گئیں، کیونکہ افغان شہری جو پاکستان کے اندر آ کر دہشت گردی کر رہے تھے اب تو وہ وائٹ ہاؤس تک پہنچ گئے۔ وائٹ ہاؤس کے باہر جو فائر ہوا وہ بھی ایک افغان شہری وہاں پہ گرفتار ہو چکا۔ ہم ان معاملات پر بات کریں گے۔ بہت اہم موضوعات ہیں اور بہت اہم مہمان آج ہمارے روبرو ہیں۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے میجر جنرل طارق رشید صاحب نے، دفاعی تجزیہ نگار۔ بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل زاہد محمود صاحب، دفاعی تجزیہ کار۔ بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے وقت دیا۔ اور ناظرین، افغانستان کا معاملہ آنا ہے تو سابق نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ایمبیسڈر آصف درانی صاحب ہمارے روبرو ہیں۔ بہت شکریہ درانی صاحب، آپ نے وقت دیا۔ جنرل طارق رشید صاحب، یہ پارلیمنٹ نے نئی پوزیشنز کریٹ کیں، اب باقاعدہ ہوا تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں جی، اس سے بہت فرق پڑے گا، کیونکہ اب جو فیوچر کی جو جنگ ہے وہ ملٹی ڈومین جنگ ہوگی۔ جیسے ہم نے مار کے حق میں بھی دیکھا کہ اس میں اسپیس بھی استعمال ہوئی، اس میں سائبر کمانڈ بھی استعمال ہوئی۔ تو پہلے تو روایتی طور پہ تھا کہ آرمی ہے، نیوی ہے، ایئر فورس ہے، اب اس میں ڈفرینٹ کمانڈ اور اس میں فیچرز آ گئے ہیں۔ اور پہلے ہمارا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا تھا، وہ ایک کمیٹی تھی جو تھوڑی بہت کوآرڈینیشن کرتی تھی۔ اب چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ کریٹ کیا گیا ہے، اور یہ عہدہ تمام دنیا کی جو بڑی افواج ہیں ان سب میں پہلے ہی کریٹ ہو چکا ہے۔ نہیں، اس سے ابھی کیا فرق یہ پڑے گا کہ اب جتنے آپریشنز ہوں گے، یعنی جنگ ہوگی یا ملٹری آپریشن ہوگا، جتنے چاہے زمانے جنگ میں ہو یا انٹرنل سیکورٹی کے معاملات ہوں، آپریشنل میٹرز کو اب اکٹھا ڈسکس کیا جائے گا، اپروو کیا جائے گا، اور اس میں سینرجی لائی جائے گی۔ لاجسٹک کے معاملات ہوتے ہیں، اور اس کے بعد دیکھیں فوج میں جیسے ہماری نیوی نے میزائل کا تجربہ کیا، تو یہ ایک ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی کے تحت ہوا۔ پھر اس کی امپلائمنٹ اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ جنگ میں کیسے امپلائی کریں گے۔ تو پہلے یہ سب فورسز اپنے کمپارٹمنٹ، یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ پہلے کیا تھا اب کیا نیا پہلے یہ ہوتا تھا، جیسے دیکھیں ہماری اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن تھا، اس کے اندر مختلف ادارے تھے، وہ اپنے جب تک ہم نے نیوکلیر ایکسپلوژن نہیں کیا تھا وہ ایک کمپارٹمنٹیشن تھی، وہ اپنے اندر رہ کے مختلف چیزیں بنا رہے تھے، اور بعض جگہ ڈپلیسٹی بھی ہو رہی تھی۔ اب یہ ڈپلیسٹی نہیں ہوگی، کیونکہ سب چیزیں چیف آف ڈیفنس فورسز کے انڈر کوآرڈینیٹ کی جائیں گی۔ ایک تمام جو ہے فورسز کی ایک ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی بنائی جائے گی، پھر ایک امپلائمنٹ اسٹریٹجی ہوگی۔ جب آپ ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہمارے میزائل پروگرام ہے، اب اس میں کتنی زیادہ کوئی کروز میزائل ہے، کوئی بیلسٹک میزائل ہے، تو کوئی نیول کا اس کا ورژن ہے، کوئی ایئر ورژن ہے، تو یہ ہم ڈیولپ کرتے رہتے ہیں ایک اسٹریٹجی کے تحت، اور پھر ایک امپلائمنٹ ہوتا ہے کہ ان کو امپلائی کیسے کرنا ہے۔ تو یہ ایک دوسرے سے معاملات لنکڈ ہوتے ہیں۔ تو آپریشنل میٹرز، لاجسٹک میٹرز، ڈپلائمنٹ کے میٹر، ڈیولپمنٹ کے میٹر، امپلائمنٹ کے میٹرز، یہ دیکھیں بڑے پروفیشنل سبجیکٹس ہیں یہ۔ اب ان میں سینرجی ہوگی، اب سارے جو فورسز ہیں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں گی۔ پہلے علیحدہ جیسے کرتی تھیں،
اب کمپلیمنٹ کر کے اوور آل رسپانس پاکستان کا زیادہ پوٹنٹ ہوگا, زیادہ افیکٹو ہوگا. جیسے پہلے دیکھیں نا, میں اگر آپ ایک آرمی چیف ہے, ایک نیول چیف ہے, ایک ایئر فورس چیف ہے, تو آپس میں بیٹھ کے پرسنالٹی بیس پہ بات چیت کر لیتے تھے اور کوآرڈینیشن کر لیتے تھے. اب اس کو اسٹرکچر کر دیا گیا ہے کہ چیف آف ڈیفینس فورسز تمام معاملات کو دیکھیں گے, ان کو کوآرڈینیٹ کریں گے, ان میں سینرجی لائیں گے, اور آرم فورسز کی ایک ہولسم اسٹریٹجی ہوگی, وہی کوہیژن, زیادہ کوہیژن ہوگی. ایمبیسڈر آصف درانی صاحب, پارلیمنٹ نے اعتماد دیا 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے, لیکن یہ جو افغانستان سے چیلنج بڑھ رہا ہے, آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ راجہ صاحب, یہ پارلیمنٹ کا اعتماد کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم نے افغانستان پہ بھی جو ہے وہ پورا انفلوئنس کر دیا ہے. جو وہ افغانستان ایک ساؤنڈ اسٹیٹ ہے, وہ اپنے ڈیسیجن لے رہے ہیں اور وہ ہماری بات نہیں مان رہے اس وقت. تو گراؤنڈ سچویشن یہی ہے. یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ گراؤنڈ سچویشن جو ہے وہ ہماری بات نہیں مان رہے. پاکستان نے تو منگل کے روز واضح کیا کہ وہاں پر جو حملہ ہوا جس کی وہ بات کر رہے تھے وہ پاکستان نے نہیں کیا, کیونکہ پاکستان چھپ کے حملے نہیں کرتا. لیکن پھر بھی افغان طالبان رجیم کے ترجمان ملا ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ ہم رد عمل دیں گے اور اپنے وقت پہ دیں گے. کیا رد عمل آ سکتے ہیں؟ آپ تو افغانستان کو جانتے ہیں, ان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ اب تک جو ہے وہ کیا کرتے رہے ہیں, باوجود اس کے کہ پاکستان کی طرف سے کوئی ایکشن پہلے نہیں لیا گیا. تو انہوں نے جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو کنٹرول کرنے میں کیا کیا ہے. یہ جو 3 راؤنڈ ہوئے ہیں تھرو میڈیٹرز, وہ مذاکرات ناکام ہوئے, وہ کس وجہ سے ہوئے؟ وہ ظاہر ہے یہ افغان طالبان حکومت کی ہٹ درمی تھی. تو ان کی طرف سے چاہے وہ ڈپلومیٹک لیول ہو, وہاں پہ بھی جو ہے ہٹ درمی ہے, اور یہاں پہ جو بارڈر پہ جس طرح سچویشن ہے, یا جو ٹیررسٹ جس طرح پناہ گزین ہیں اس وقت افغانستان میں, خالی ٹی ٹی پی نہیں, 20 سے زیادہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں جو وہاں پہ موجود ہیں, اور وہ مختلف ڈائریکشنز میں اپنی فعالیت کرتی ہیں. تو یہ ایک سورس آف کنسرن ہے, صرف پاکستان ہی نہیں باقی دنیا کے لیے بھی ہے, خاص کر امیجیٹ نیبرز کے لیے. جی درست فرمایا آپ نے. جنرل زاہد صاحب, یہ جنرل طارق رشید صاحب نے ہمیں بتا دیا کہ کوہیژن ہوگی, فیصلے جو ہے وہ زیادہ انٹیگریٹڈ ہوں گے, لیکن جو پاکستان کے خلاف عزائم رکھتے ہیں دشمن جو ہیں, ان پہ کیا اثر پڑے گا اس ہماری جو نئی پوزیشن بنی ہے؟ دیکھیں, یہ جو سی ڈی ایف کا عہدہ بنایا گیا ہے اور جو ریسٹرکچرنگ ہوئی ہے وار کی ایگزیکیوشن کے لیے ہوئی ہے, یہ انہی کے لیے تو ہوئی ہے جی. یہ جو ہمارے دشمن ہیں انہوں نے ایک سچویشن کریٹ کی ہے. اور دوسرا بات اس کے ساتھ یہ ہے کہ دوسرا جو ماڈرن آرمیز ہیں, اب جو فیوچر کی جنگ ہے یہ لمیٹڈ نہیں ہے جی ایک ٹپیکل پیٹرن کے لیے. یہ اسپیکٹرم آپ نے دیکھ لیا. ابھی پاکستان کا جو رسپانس پہلگام میں گیا ہے, اٹ واز اکراس آل دا اسپیکٹرمز. ایون پاکستان کے اندر بہت سے سرپرائز ہوئے لوگ جب انہوں نے دیکھا کہ کیا کس ڈومین میں, چاہے وہ الیکٹرانک وارفیئر ہو, چاہے وہ نیٹ سینٹرک وارفیئر ہو, پھر میزلز آ گئے ہیں, ڈرونز آ گئے ہیں, تو فیوچر کی ٹیکنالوجیز ہے, اور پوری نیشن انوالو ہو گئی ہے. پراچے صاحب, امپورٹنٹ چیز یہ ہے, اب یہ ریسٹرکٹ نہیں رہے گا کانفلکٹ کہ صرف ملٹریز ٹارگیٹ ہو رہی ہیں, ایئر لینڈ اور ملٹری اسٹریٹجی کے ساتھ. آپ اب پوری نیشن انوالو ہے. ابھی دیکھیں نا جو پاکستان میں ٹارگیٹ انہوں نے لیے, یا پاکستان نے تو ریسپانسبل اسٹیٹ کا مظاہرہ کیا, انہوں نے ملٹری ٹارگیٹس لیے. جس طریقے سے سول ٹارگیٹس پاکستان میں مساجد کو کیا گیا, مدارس کو کیا گیا, ہمارے بچوں کو مارا گیا, تو سول ملٹری ٹارگیٹ آر ٹیکن الائک. اور ایسا بزدل اور ایک ہندوتوا میں لتھڑا ہوا ایکسٹریمسٹ پولیٹیکل ٹیررسٹ جس وار کو لیڈ کر رہے ہوں, وہ تو انسانیت کو ہی ٹارگیٹ کریں گے. دوسری طرف ویسٹرن بارڈر سے دیکھ لیں, یہ بھی عام پاکستانیوں کو, عام شہریوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. معصوم ویک ایریاز ادھر دیکھتے ہیں, کبھی اسکولوں میں چلے جاتے ہیں, کبھی مساجد میں پھٹتے ہیں. تو یہ بھی ایک کچہری میں, اسلام آباد کچہری میں گھس گئے, کچہری میں پھٹتے ہیں. تو اب پوری نیشن کی وار ہے جی. اب اس کو رسپونڈ کرنے کے لیے جتنے بھی آپ کے ایلیمنٹس آف نیشنل پاورز ہوتے ہیں اور جتنے بھی آپ کے ملٹری پاورز ہوتی ہیں, ان کو آپ کو سینرجی چاہیے اس کی اپلیکیشن کے لیے, ٹو کریٹ این انوائرمنٹ. دیکھیں نا, ملٹری کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مینٹین ڈیٹرنس. اور اگر ڈیٹرنس نہ رہے, جس طریقے سے انڈیا پاکستان پہ حملہ آور ہوا, تو پاکستان کی ملٹری نے کیا کیا؟ ٹو ری گین ڈیٹرنس, کہ آپ اپنی ڈیٹرنس ری گین کی, اور اس لیے آپ نے پھر اپنا پوٹینشیل شو کیا اپنے ریسپانس میں.
تو اب بھی جب تک آپ کاسٹ نہیں کریٹ کریں گے اپنے دشمن کے لیے تو اس پہ امپیکٹ ہی نہیں آئے گا. تو دشمن تو مین انہی کی وجہ سے اب ہم یہاں پہ پہنچے ہیں. اینڈ اٹ از دی ریکوائرمنٹ آف دا ماڈرن وار. وار ایگزیکیوشن کرنی ہوتی ہے, سنرجی کے ساتھ کرنی ہوگی, اور اسی وجہ سے یہ ساری چیزیں, اور دشمن پہ اس پر بہت پازیٹیو امپیکٹ آئے گا, وہ 6 دفعہ بھی سوچے گا. اس لیے تو میں ذاتی طور پہ بھی سمجھتا ہوں کہ انڈین ملٹری از ناٹ ان اے اسٹیٹ کہ وہ پاکستان کے خلاف دوبارہ کوئی ایکشن کرے. وہ اسی طرح کے پراکسی وار کریں گے, جیسے ابھی آصف درانی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ جی وہ کیا اور کر سکتے. تو یہی ان کا وے آف فائٹنگ ہوگا, ٹیررزم ایز اے لیڈ انسٹرومنٹ. جی تو آئی تھنک دس واز دی ریکوائرمنٹ. یہ کوئی کسی کی انڈیویجول یا کسی کی اس کے لیے نہیں ہے, دس از دی ریکوائرمنٹ آف دا نیشن, اور یہ پاکستان کے لیے ایکٹیویٹی کی گئی ہے جی وار کے کانٹیکسٹ. ویل سیڈ سر. ادھر رکیے گا پلیز, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے جنرل زاہد صاحب بھی افغانستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو درانی صاحب کے پاس میں بریک کے بعد جاؤں گا کہ معاملہ تو پاکستان سے اب امریکہ تک پہنچ گیا. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. ایمبیسڈر آصف درانی صاحب, یہ جو وائٹ ہاؤس کے باہر فائرنگ ہوئی اس میں بھی افغان شہری رحمان اللہ ملوث پایا گیا. افغان شہری پاکستان میں تو دہشت گردی پہلے سے ہی کر رہے ہیں, یہ افغانستان کیا کر رہا ہے دنیا کے ساتھ؟ افسوسناک بات یہ ہے کہ افغانستان بہرحال جغرافیکلی اور پلس ایک ایسی صورتحال سے گزر رہا ہے کہ اس نے پوری سوسائٹی کو اپ سائڈ ڈاؤن جو ہے وہ ٹرن کر دیا ہے, اور یہ خطرناک سچویشن ہے. اس کے لیے ذمہ دار جو ہیں سب ہیں اس سوسائٹی کو ڈسٹرب کرنے میں. اور اب جو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے وہ ایکسٹریمزم کی صورت میں نظر آ رہا ہے, ہمیں وہ ریلیجس بیگوٹری کی شکل میں ہمیں نظر آ رہا ہے. تو یہ چیزیں یہ پچھلے 46 سال میں جو کچھ چاہے افغانوں نے یا باہر والوں نے بویا ہے وہ اب وہ کاٹ رہے ہیں. لیکن باہر والے ہوں یا افغان ہوں, یو این کی رپورٹ ابھی آئی, انہوں نے تو یہ ٹی ٹی پی کے بارے میں پاکستان کے موقف کو درست قرار دیا. پھر آپ کو یاد ہے کچھ ویکس پہلے ماسکو فارمیٹ میں بھی ان ممالک نے افغان طالبان رجیم کے بارے میں یہی بات کی, ان کی ذمہ داریوں کو یاد کروایا جو پاکستان کہتا ہے. پراچہ صاحب, پہلے تو یہ طے کر لیں کہ جو افغان طالبان رجیم ہے وہ پروفیشنلی جو ہے بہت ساؤنڈ ہے یا وہ پولیٹیکلی بہت میچور ہے, تو تب ہمارے جو ہے ہم اپنے انالیسس صحیح طریقے سے کر سکیں گے. طالبان ابھی بھی اپنے آپ کو ایک ملیشیا موڈ میں نظر آتے ہیں, وہ ایک رسپانسبل حکومت کی شکل میں مجھے تو نظر نہیں آتے, اور جس طرح سے ان کا بیہیویئر ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر امن لے آئیں, وہ امن نہیں ہے, اٹس اے سائلنس آف دا گریو یارڈ, اور اس کے آپ کو جو ہے نتائج آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں. پہلے تو انہوں نے جس طرح سے جو کچھ کیا ملک کے اندر کیا, اب وہ ان کے ہاں جو لوگ پنپ رہے ہیں, جو 20 سے زیادہ ٹیررسٹ گروپس, اب وہ فین آؤٹ کر رہے ہیں نیبرہڈ میں. اس میں پاکستان زیادہ متاثر ہے, اور جو سپورٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو وہ بہرحال پاکستان کا موقف تو پہلے سے ہی واضح تھا اور وہ ایکسیپٹیبل بھی ہے. اور پھر یہ کہ جو مختلف انیشیٹوز ہیں جس میں ماسکو فارمیٹ کا آپ نے نام لیا, جی وہ افغانستان کے امیڈیٹ نیبرز رشیا, انڈیا, یہ اس کے اندر شامل ہیں. تو اس کے اندر آپ ان کے جتنے بھی اسٹیٹمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اس میں یہ افغانستان کو یاد دہانی کرائی گئی ہے, اور طالبان کو یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ ان کے جو ہے وہ رسپانسبلٹیز ہیں جو ان کو پورا کرنا ہے. انفارچونیٹلی ایسا نظر نہیں آ رہا. یہ ان کی جو ہے ہٹ درمی کے علاوہ نااہلی بھی شامل ہے, اور وہ اپنی بات کہہ کے بھی مکر جاتے ہیں, لکھے ہوئے جو ایگریمنٹس ہیں ان سے بھی مکر جاتے ہیں. تو اس لیے ایک چیلنج اب ہمیں ایک نئے چیلنج کا سامنا ہے. جنرل صاحب, پہلے پاکستان اور اب امریکہ آ گیا, رحمان اللہ وہاں گرفتار ہے, تو اگر
ہم سے آگے بڑھ کے امریکہ تک وہ پہنچ گئے, اس کے کچھ امپیکٹس کیا ہوں گے؟ اب دیکھیں جس طرح سے اس کے امپیکٹ ہوتے ہیں کہ پوری دنیا فیس کرے گی. اب رشیا کے اور ڈنمارک کے جو نمائندے ہیں یو این کی سیکورٹی کونسل میں, وہاں بیٹھ کے انہوں نے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ دہشت گردی کا مرکز بن چکا ہے. ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ دنیا میں اگر کوئی دوزخ ہے تو وہ افغانستان ہے. افغانستان ہیز بیکم ہیل ان دس ورلڈ. تو یہ رحمان اللہ صاحب کی تصویر بھی میں نے ایک میڈیا پہ دیکھی, وہ بیٹھے ملا یعقوب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں, اور امریکہ اور انہیں $40 ملین دے ہر ہفتے. مطلب بھگتیں گے, ہم نے تو بھگتے رہے ہیں 45 سال سے ان کو پال کے. اور جیسے دورانی صاحب کہہ رہے ہیں جھوٹ بولتے ہیں, بھئی مسلمان تو جھوٹ ہی نہیں بول سکتا. تو نہ یہ مسلمان ہیں, یہ صرف پیسوں کے پجاری ہیں, اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کے جا کے انڈیا سے جو بتوں کے پجاری ہیں وہاں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور دیکھیں ایکس کا جو اس نے جو ہے ایلان مسک نے لوکیشن ریلیو کی ہے, تو پاکستان کے ساتھ سارا پروپیگنڈا افغانستان, انڈیا, یورپ اور امریکہ اور اسرائیل سے ہو رہا ہے. تو ہمیں بھی اپنے دشمنوں کو ہمیں پتہ ہے, اس لیے ہم نے ہارڈ اسٹیٹ کا سٹانس لیا ہے کہ اب بات چیت ہوگی پاکستان کے مفاد کو سامنے رکھ کے. اور یہ سی ڈی ایس کا جو ہے نا آپ نے بات چیت کی, دیکھیں اب اس میں یونٹی آف کمانڈ ہوگی. یونٹی آف کمانڈ از اے بیسک پرنسپل آف وار. اب یونٹی آف کمانڈ اب آئے گی, اب انہیں سمجھ لگے گی جب ہم ایک سٹریٹجی کے ساتھ ان سے ڈیل کریں گے. دیکھیں خوص کا آپ نے ذکر کیا, جہاں پہ کہتے ہیں جی پاکستان نے اسٹرائک کی. بھئی اگر پاکستان نے اسٹرائک کی ہے کوئی ثبوت دو, کسی میزائل کا ٹکڑا دے دو, کسی بام کا ٹکڑا دے دو. وہ دے نہیں رہے, وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, آگے سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اور تصویر جو ریلیز کی ہے ان کو دفناتے ہوئے, وہ تحریک طالبان پاکستان کا قبرستان وہاں پہ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے. بھئی وہاں کو دفنا رہے ہیں ان کو. اور پاکستان نے کیا ایک مٹی کی دیوار گرانی تھی. پاکستان جب اسٹرائک کرے گا تو پتہ چلے گا. پاکستان ایک نیوکلیر طاقت ہے. یہ ذبیح اللہ صاحب بیان شان تو دیتے رہتے ہیں نا, اب انہیں پتہ چلے گا کہ ہارڈ سٹانس کا. بٹ یہ اتنے بیوقوف ہیں پراچا بھائی کہ دیکھیں ان سے آدھی سے زیادہ آبادی افغانستان کے ان کے ایسٹرن بارڈر ہمارے ساتھ رہتی ہے. وہ ہیں بھی پشتون, مطلب بارڈر سے لے کے جلال آباد اور قندھار اور کابل تک پشتون رہ رہے ہیں. اور ابھی خبریں آئی ہیں جو تصویریں ہم نے دیکھی, بیچارے سردیاں آ گئی ہیں, کھانے کو نہیں ہے, پہننے کو کپڑے نہیں ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں جی ہم ایئر کارگو سروس کریں گے انڈیا کے ساتھ. وہ عقل کے اندھو, 350 سے 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے آپ کا, چاہے باہر سے آ جاؤ چاہے ڈائریکٹ ایئر فورس آ جاؤ, کہاں سے لاؤ گے؟ یہ ویسے تو یہ لوگ ابھی ان کے خلاف اندر سے اٹھ کھڑے ہوں گے, اور میرے خیال میں طالبان کی رجیم اندر سے گر جائے گی اب. بیکاز سارے جو پشتون میجورٹی میں ہیں, جب ان کو کھانے کو نہیں ملے گا تو یہ ان بیوقوف طالبان کی پالیسی سے نہیں ملے گا. ویسے جو آپ نے چابہار کی بات کی, میں یقیناً ایمبیسڈر آصف درانی صاحب کے ساتھ ریت کروں گا, کیونکہ وہ ایران میں بھی ایمبیسڈر رہے ہیں, افغانستان میں بھی سرو کیا ہے. لیکن جنرل زاہد صاحب, یہ دنیا سے پاکستان کا انٹریکشن بڑا ہے. اب یونٹی آف کمانڈ کی جنرل صاحب فرما رہے ہیں, جہاں بھی پاکستان کا انٹریکشن ہو رہا ہے ہم دیکھتے ہیں فیلڈ مارشل صاحب وہاں پر موجود ہیں. تو اس سے پاکستان کے لیے سرمایہ کاری کے شعبے میں, معاشی خوشحالی کے شعبے میں, خاص طور پر صدر ٹرمپ بار بار کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل از اے گریٹ مین, تو امریکی سرمایہ کاری کے لیے کیا راہیں کھلیں گی یونٹی آف کمانڈ جب بن گئی سی ڈی ایف کا عہدہ آنے کے بعد؟ دیکھیں شوکت صاحب, کسی بھی جگہ کی سرمایہ کاری سے پہلے آپ کو وہاں پہ ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہوگی جی. کوئی بھی ملک ہوگا, ٹھیک ہے امریکن ساری دنیا پاکستان میں انٹرسٹ شو کر رہی ہے, پر پاکستان will have to create the conditions جی through better security environment, تاکہ وہ سی پیک بھی چلے, بی آر آئی بھی چلے, امریکن انویسٹمنٹ بھی آئے, اور پاکستان کی باسکٹس بڑھیں گی, سٹیکس بہتر ہوں گے. یو ول ناٹ بی پوٹنگ ایگز ان ون باسکٹ. اور آپ کا جب دوسرے ممالک کا آپ کے اندر سٹیک ہولڈر بن جائیں گے تو وہ بھی آپ کی سیکیورٹی کو اور اس کو انہانس کریں گے. تو دیکھیں نا, کوئی بھی جو بھی انویسٹر آئے گا, ابھی تو انیشل بات چیت ہو رہی ہے, پارٹنرشپ میں آئے گا, اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں آئے گا, جس ڈومین میں بھی آئے گا وہ بیٹر سیکیورٹی انوائرمنٹ. اور چائنیز کے کنسرنز بھی رہے ہیں سیکیورٹی کے بارے میں پاکستان کے اندر, آپ کو پتا ہوگا. تو یہ بیسیکلی دیٹ اسٹیبلٹی اینڈ سیکیورٹی از امپورٹنٹ. اور دیکھیں امریکہ کی, ابھی آپ نے انویسٹمنٹ کی بات کی, تو امریکہ تو ایک سٹیک ہولڈر میں سمجھتا ہوں جی افغانستان میں بھی ہے پراچا صاحب. افغانستان میں $7 ارب کا آپ اسلحہ پھینک کے چلے گئے, آپ نیٹو کا وڈرال کر کے گئے, اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے ہوتوز یا ٹوٹسیز وڈرال کر کے گئے افریقہ کے, اور وہ ایسے ویپن چھوڑ کے چلے گئے. دیر مسٹ بی سم تھنگ بیہائنڈ دس آلسو. اس کو بھی ایڈریس کرنا ہے, اس پرابلم کو ایڈریس کرنا ہے.
یہ جو 2021 اور 2020 میں جو دوحہ میں ہوا نا پراچا صاحب، جی جی، جب یہ ایکارڈ ہو رہا تھا اور یہ طالبان جا رہے تھے، اس کے بعد بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ایکچوئل آن گراؤنڈ ہونی تھی. ایک تو یہ ہے نا کہ سرزمین نہیں استعمال کرنے دیں گے. لارجر انڈرسٹینڈنگ پروبیبلی جو افغانستان نیشنل آرمی ہے جی، وہ اس کو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تھوڑا عرصہ ابھی ریزسٹ کرے گی، کابل اتنے جلدی فال نہیں ہونے لگا. جی جی، تو وہ ساری باتیں دھری کی دھری رہ گئی. وہ 3.5-4 لاکھ کے قریب انہوں نے وہ افغان نیشنل سیکورٹی فورسز بنائی تھیں. وہ جب یہ بنا بھی رہے تھے تو میں جنرل آسٹن ہوتے تھے جی کمانڈر سینٹ کام، لارڈ آسٹن جو ڈیفنس منسٹر، تو کسی موقع پہ موقع ملا ان سے بات کرنے کا، تو آئی واز ان سینٹ، تو ان کو میں نے کہا تھا یہ جو آپ راتوں رات آرمی کھڑی کر رہے ہیں، آرمی کلچر سے بنتی ہے، ٹریڈیشن سے بنتی ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج آپ کرنل ہیں، آپ بریگیڈیئر ہیں، آپ صوبیدار ہیں، آپ حوالدار ہیں، آپ سپاہی ہیں آج سے جی، اور صبح سے وہ اسی پیٹرن پہ کام کرنا شروع کر دیں گے. اچھا، اس نے ریزسٹ نہیں کیا. ادھر اشرف غنی صاحب کا بھی کچھ حصہ ہونا تھا اس گورنمنٹ میں، آل انکلوسیو گورنمنٹ بننی تھی. یو مسٹ بی پریوی ٹو دیز تھنگز. وہ چیزیں تو ہوئی نہیں. یہ انہوں نے وعدے کیے تھے انکلوسیو گورنمنٹ کے، وعدے کیے تھے. یہ وہ جو ابھی دورانی صاحب کہہ رہے ہیں نا اپنی زبان پہ کھڑے نہیں ہوتے، تو یہ تو انہوں نے بڑے وعدے کیے تھے جی کہ ٹھیک ہے آپ آئیں، ہم کرتے ہیں اس کو سارا، اور وہ وعدے، وہ وفا تو دور کی بات ہے. یہ جنرل صاحب اگر اجازت دیں، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، میں آپ سے شروع کر دوں گا. میرا سوال بھی یہی ہوگا، یہ پالیسی تسلسل جب یقینی ہو گیا تو پھر پاکستان کے معاشی صورتحال، پاکستان کی معیشت، ایک میں نے امریکہ کی بات کی، اوورآل پھر کیا امپیکٹ ہوگا؟ جنرل زاہد صاحب سے ہم ناظرین پوچھیں گے، لیکن بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. جنرل زاہد صاحب، میں نے پہلا آپ سے پوچھا کہ چونکہ امریکن پریزیڈنٹ صدر ٹرمپ بار بار فیلڈ مارشل صاحب کی تعریف کرتے ہیں، CDF کا عہدہ اب تو پالیسی تسلسل آ گیا، یہ اب کنفرم ہو گیا. اس سے پاکستان کی اوورآل معیشت کو سنبھالنے کے لیے کیا کنٹریبیوٹ ہو جائے گا؟ دیکھیے، پاکستان وکٹم رہا ہے پراچا صاحب پاسٹ میں دو چیزوں کا. ایک تو انکنسسٹنسی ان دی پالیسی، چاہے اکنامک پالیسی ہو، چاہے ہماری وار پالیسی ہو، چاہے ڈیلنگ ود دا نیبرز ہو. ہم انکنسسٹنٹ رہے، اپنی غلطی کو ماننا چاہیے جی. کوئی کنسسٹنسی نہیں رہی کبھی بھی. اچھا، اس کے بعد جب پالیسیز انڈیویجولز آتے ہیں چینج کرتے جاتے ہیں. اس لیے تو جب ہارڈ اسٹیٹ کی بھی جو جنرل طارق صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ہارڈ اسٹیٹ کا یہ مطلب ہے کہ ایک پالیسی کنسسٹنسی کے ساتھ ہمیں رکھنی ہوگی جی. افغان ریفیوجیز ہوں، چاہے وہ وار کی کوئی چیز ہو، چاہے وہ اکنامک پالیسیز ہوں، تاکہ اس کو کوئی تھوڑا سا ٹائم ہم اس کو لے کر ایگزیکٹلی. یہ جو انسرٹینٹی ہے نا، دس از دی بگیسٹ اینیمی آف پاکستان، نمبر 1. نمبر 2 از دی گورننس. بیڈ گورننس جو ہے نا جی، ہم اس کے زیادہ تر وکٹم ہوئے ہیں. یہ جو انسیکیورٹیز اور انسٹیبلٹیز ہوتی ہے نا، یہ پراجا صاحب بیٹل گراؤنڈ میں کم پیدا ہوتی ہیں، in the corridors of bad governance زیادہ پیدا ہوتی ہیں جی. تو جب آپ کو لیگل کانسٹیٹیوشنل ایک فریم ورک اسٹیبلش ہو گیا اس کے اندر CDF کا، تو باہر کی جو نیشنز ہیں انہیں پتہ ہے کہ یار یہ اپنی اس پالیسی کو لے کر چلیں گے، جوائنٹ پالیسی ہے، سینرجی ہے، تو دیٹ ول ریفلیکٹ دی پالیسی آف دا پیپل آف پاکستان، اور نیشنل پالیسی کے طور پر سامنے آئے گی جی. اس کو پھر پرسو کرنا، انسٹیٹیوشنز آپ کریٹ کرتے ہیں نا انڈیویجول سے. جیسے ابھی طارق شہید صاحب کہتے ہیں کہ جب کمیٹی تھی، جوائنٹ سٹاف کمیٹی تھی، تو وہ انڈیویجول فنیس تھی، جنرل کیانی کا ہیبٹ تھی، وہ بہت ڈسکس کرتے تھے. اب بھی جنرل عاصم منیر نے، فیلڈ مارشل نے ایک سینرجی کریٹ کی اور بڑا زبردست رسپانس چلا گیا. اللہ نے عزت بھی رکھی، پوری قوم بھی ساتھ کھڑی ہو گئی. لیکن جب انسٹیٹیوشنل یہ فریم ورک بن جاتا ہے تو A ہو، B ہو، C ہو، D ہو، دیٹ پالیسی ول بلانگ ٹو دا پیپل آف پاکستان. اس کا جو افیکٹ ہوگا وہ لانگ ٹرم ہوگا. اور پاکستان اب بٹس اینڈ پیسز میں، شارٹ پیریڈ، شارٹ انٹرسٹ میں، آئی تھنک اللہ نے بڑا موقع دیا جی. میں تو یہ افغانستان انڈیا کی جو سچویشن ہوئی اس کو ہمیشہ اپرچونٹی سمجھتا ہوں. اس چیلنج کے اندر بہت بڑی اپرچونٹی. یعنی جنرل صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ یہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی نہیں ہوگی کہ آ گیا کوئی ایسا ثانیہ یا کچھ آ گیا تو ہم ریئیکشن میں پالیسی دے دیں، بٹ اب جو ہے CDF کے عہدے سے ایک انسٹیٹیوشنل فریم ورک بن گیا، آئینی اس کو پیٹرنیج یا آئینی گارنٹی بن گئی. یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں سر؟ ایگزیکٹلی، بالکل جی، میں بالکل یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دیکھ یہ جو آئینی اور لیگل آپ کو کور جب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لانگ ٹرم پلاننگ کر سکتے ہیں جی. آپ کو پتہ ہے کہ nobody can come and undo. اینڈ سیکنڈلی جو امپورٹنٹ چیز ہے جی،
دیکھیں نا اوور آرچنگ چیز جو ہے وہ ہے سیولین کنٹرول, دا پولیٹیکل کنٹرول آن دا وار, وہ تو پولیٹیشینز کرے گا. وار بلانگس ٹو دا پولیٹیشینز, ان کا پروفیسر انہی کا فیلڈ ہے. ملٹری 30 to 40% آف دا رسپانس ہوتا ہے, تو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو رسپانسبلٹی لینی ہوگی اور انہیں وار کو ایگزیکیوٹ کرنا ہوگا. یہ جو ٹرینٹی آف وار ہے وہ کیا ہے؟ اس میں عوام ہے, اس پہ گورنمنٹ ہے اور اس پہ ملٹری ہے. ایگزیکٹلی یہ وہ سینرجی ہے, یہ وہ سینرجی ہے جس کی آپ بار بار بات کر رہے ہیں. ادھر رکیے گا پلیز. ایمبیسڈر آصف درانی صاحب, جنرل طارق رشید صاحب نے بڑی اہم بات کی پاکستان, انڈیا اور افغانستان کے ٹریڈ کے حوالے سے. میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ ہم نے دیکھا کہ افغان فارن منسٹر ملا امیر متقی دہلی گئے, پھر ان کے وزیر تجارت نور الدین عزیزی صاحب وہ بھی بھارت گئے, انہوں نے اپنی تجارت کے حوالے سے کچھ بات چیت کی. تو یہ جو قربت ہے تجارت کے لیے افغانستان اور بھارت کے درمیان, اس کا ہم پر کیا امپیکٹ پڑے گا؟ جی ضرور ہو رہا ہے. عام حالات میں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا. بھارت کے ساتھ افغانستان کے تعلقات ہوں, وہ ایک ساورن کنٹریز ہیں, دونوں وہ کر سکتے ہیں. لیکن چیلنج یہ بڑھ رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ ریسنٹلی ہمارا جو 4 دن کی جنگ مئی میں ہوئی, اور اس کے ذریعے انڈیا, اس کے بعد سے انڈیا نے جو ہے وہ اپنے وارم اپ ہوئے ہیں افغانستان کے ساتھ. اور اب جو آپ یہ اس طرح کے دیکھ رہے ہیں, متقی صاحب نے وزٹ کیا, اس کے بعد جو ہے نور الدین عزیزی صاحب جو ان کے وزیر تجارت ہیں انہوں نے وزٹ کیا. یہ ایک انڈیکیشن دے رہے ہیں کہ وہ بڑھانا چاہیے, ضرور بڑھائیں, تجارت بھی ضرور بڑھائیں. لیکن اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ تجارت کا والیوم بڑھ نہیں سکے گا جغرافی کی وجہ سے. وہ چاہے ایون باہر بھی استعمال کر لیں تو ان کے لیے بہت مہنگا پڑے گا, خاص کر افغانوں کے لیے جن کی جو پرچیزنگ پاور ہے بہت کم ہے. ہاں انڈیا اس کی آڑ میں, تجارت کی آڑ میں جو ہے وہ جو افغان طالبان حکومت ہے اس سے وہ اپنے جو اس کے عزائم ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا. تو اس میں انڈیا کی طرف سے جو سینسٹر ڈیزائنز ہیں وہ آپ ایکسپیکٹ کریں, اور اس لیے ہے. اور پھر طالبان کو بھی پیسے چاہیے, تو میرے خیال میں یہ ہمارے لیے ایک سورس آف کنسرن ہو سکتا ہے. آپ افغانستان میں اور پھر ایران میں پاکستان کے سفیر بھی رہے. چابہار کی آپ نے بھی بات کی, جنرل صاحب نے بھی بات کی, لیکن چابہار کے لیے امریکہ نے بھارت کو 6 مہینے کا ویور دیا ہے. دوسری طرف پاکستان نے اپنی تجارت والے جتنے 5 روٹس ہیں وہ بند کر دیے. یہ پاکستان کا ایک لیوریج رہا ہے کہ ان کی تجارت بند کریں تاکہ ان پہ دباؤ آئے, لیکن چابہار کھلنے سے وہ دباؤ کم نہیں ہو جائے گا. نہیں, میرے خیال میں چابہار کسی بھی ٹائم میں, ایون اگر یہ فل جو ہے اپنے اس کے ساتھ کا آپریشنل ہو, فلی آپریشنل ہو, تب بھی وہ اکنامیکل روٹ نہیں ہے انڈیا کے لیے. اگر یہ ہوتا تو انڈیا پچھلے 10 سال سے یہ چابہار پورٹ بنی ہوئی ہے, اور انڈیا کے جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر آگے نہیں آیا. ان کو پتا ہے کہ جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے پلس جو ٹائم لگتا ہے وہ اکنامیکل نہیں ہے, اس لیے وہ تجارت تو آگے بڑھی نہیں. وہ بھلے یہ چابہار کا روٹ استعمال کرنے یا اس کو کرنے کی کوشش کریں, یہ ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ کے لیے تو ضرور ہو سکتا ہے, لیکن ایکچولی جو اس کی اکنامک ویلیو ہے وہ نہیں ہے. چلیں ادھر رکیے گا. جنرل صاحب, ہم نے امریکہ کی بات کی, لیکن سعودی عرب کے حوالے سے بھی فیلڈ مارشل CDF چیف آف ڈیفنس فورسز, ان کا بڑا ایک گریٹر جو انٹریکشن رہا ہے. ابھی حال ہی میں سعودی عرب کے چیف آف ڈیفنس جنرل سٹاف ادھر آئے ہوئے تھے. پھر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تبوک میں البتار ایکسرسائزز بھی ہوئیں. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان میوچول ڈیفنس اسٹریٹجک ایگریمنٹ ہوا. اب چونکہ یہ CDF کا باقاعدہ عہدہ, تو اور معاملات آگے کیسے بڑھیں گے؟ ہم توقع کر سکتے ہیں سعودی عرب کے ساتھ؟ بالکل جی, توقع کیا, ایسے ہی ہوں گے. دیکھیں میں تو خود تبوک پہ سرو کر چکا ہوں. اچھا جی, میں ایز اے ینگ آفیسر تبوک میں بڑا فیملیئر ہوں. اچھا. اور تبوک سے پھر آگے جارڈن کا بارڈر آتا ہے, وہاں سے اسرائیل بھی نظر آتا ہے. ہم جا کے دیکھتے رہتے تھے. اچھا. وہاں پہ تو دیکھیں سعودی عربیہ کے ساتھ تو پہلے بھی ہم یک جانب 2 قالب تھے. جی 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 جی. اور وہاں حرمین شریف کے تو دفاع کے لیے پورا ہر پاکستانی جانا چاہتا ہے. تو اب جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ سعودی عربیہ یا پاکستان پہ حملہ, ایک دوسرے پہ حملہ تصور کیا جائے,
تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ پھر اکنامک فریم ورک بھی ایگری ہوا دونوں، جب ابھی پرائم منسٹر گئے تھے ساتھ فیلڈ مارشل صاحب، دنیا پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہی ہے، اور ابھی ریسنٹ پاکستان میں اپری کے تحت جو کانفرنس ہوئی اس میں ایک وہ امریکن تھے اسپیکر، انہوں نے کہا کہ جیسے سعودی عربیہ میں تیل اور سونا ہے، پاکستان میں کاپر ہے، اور فیوچر کی جو تعلقات ہیں وہ ریئر ارتھ میٹل اور منرل پہ چلیں گے. ابھی یہ جیو اکنامکس کی دنیا ہے. تو ایگزم بینک نے بھی $100 بلین اناؤنس کر دیا ہے اور ٹاپ میں پاکستان کو رکھا ہے. ریکو دیکھ لی، انہوں نے کمٹمنٹ بھی کر دی ہے. تو پاکستان کا رائز آ چکا ہے. اب ہم نے رائز اینڈ شائن کرنا ہے. یہی ہمارے دشمنوں کو جو ہے نا ہضم نہیں ہو رہا، خاص طور پہ انڈیا کو. تو یہ طالبان ہو، رجیم ہو یا انڈیا ہو، جب ہم ہارڈ اسٹیٹ کا سٹانس لیں گے اور کنٹینیوٹی آف پالیسیز آئے گی سی ڈی ایف کی اپوائنٹمنٹ سے، اب کنٹینیوٹی آف پالیسیز ہوگی تو پاکستان انشاءاللہ ان دونوں دشمنوں سے بھی نپٹ لے گا اور اکنامیکلی بھی گرو کرے گا انشاءاللہ. یعنی کنٹینیوٹی آف پالیسی کا جو تسلسل ہے ناظرین وہ یقینی ہو چکا ہے. سی ڈی ایف کے عہدے آنے کے بعد سنرجی بن چکی ہے. بہت شکریہ جنرل طارق رشید صاحب، آپ نے وقت دیا. جنرل زاہد محمود صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. امبیسڈر آصف درانی صاحب سابق نمائندہ خصوصی برائے افغانستان، آپ نے وقت دیا. ناظرین اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.